عمر رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں قریش کے 3 شخص ایسے ہیں جو سب سے زیادہ درخشاں ہیں، ان کے اخلاق عمدہ، ان کے دل پاکیزہ، ان کے دل مضبوط، اگر وہ تجھ سے بات کریں گے جھوٹ نہیں بولیں گے، تو ان سے بات کرے گا تجھے نہیں جھٹلائیں گے۔ وہ ابو بکر، ابو عبیدہ بن جراح، عثمان بن عفان۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں صحابہ میں سب سے بڑھ کر خطیب ابو بکر اور علی۔ حضرت عائشہ سے پوچھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر کے جاتے تو کس کو کر کے جاتے؟ کہا ابو بکر کو، کہا پھر، کہا عمر کو، کہا پھر، کہا ابو عبیدہ بن جراح کو۔ حضرت سعید فرماتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، سعید، یہ صف قتال میں رسول اللہ سے آگے ہوا کرتے تھے، صف نماز میں رسول اللہ کے پیچھے ہوا کرتے تھے۔ یہ نبی کے پیارے ساتھی، نبی کے لیے قربان ہونے والے، نبی کے لیے جانے مال نچھاور کرنے والے۔ نبی نے مال مانگا تھا، فاروق اعظم کہتے ہیں میرے دل میں آیا تھا آج مقابلہ اللہ کے لیے مال دینے کا ہے، اور آج میرا دل کہہ رہا ہے میں ابو بکر سے ضرور جیت جاؤں گا۔ سارا گھر کا مال اکٹھا کیا تھا، 2 حصوں میں بانٹا تھا، آدھا حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا، آدھا اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے کر آگے۔ آپ نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا آقا اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں۔ بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا آدھا چھوڑ آیا ہوں، اب انتظار میں بیٹھا ہوں کہ ابھی ابو بکر لے کر آئیں گے اور میرا مال ابو بکر سے زیادہ ہوگا۔ سیدنا ابو بکر آئے، مال لے کر آئے۔ پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، لے کر کیا آئے ہو؟ کہا آقا گھر میں جو کچھ تھا وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے، اور اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے دل میں فیصلہ کر لیا آج کے بعد نہ کبھی ابو بکر سے مقابلہ کروں گا اور نہ میں کبھی ابو بکر سے جیت ہی سکتا ہوں۔ رضی اللہ عنہما۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے یہ صحابہ، ان میں انصاری صحابہ آپ پر جنہوں نے مدینے میں اپنے مال کو قربان کیا، اپنے دروازوں کو کھولا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ ان لوگوں کے لیے بھی جو ان مہاجرین مکہ سے آنے والے سے پہلے مدینے میں مقیم تھے اور ایمان لا چکے تھے، وہ ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، جو کچھ انہیں دیا جاتا ہے وہ اپنے دلوں میں اس کی حاجت نہیں پاتے، مہاجرین کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقے سے ہی کیوں نہ رہیں، اور جو لوگ اپنے نفس کی تنگی اور بخل سے بچا لیے جائیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ انصار مدینہ انہوں نے کیسے اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کی مدد کی؟ ایک شخص نے رسول اللہ کو آ کر کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، کھانا کھلا دیجئے۔ آپ نے اپنی ازواج سے پوچھا، ازواج کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ آپ نے کہا کون ہے جو میرے مہمان کو اپنے گھر میں لے جائے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں لے کر جاؤں گا۔ نبی کے ساتھی کو لیا، مہمان کو لیا، اپنے گھر لے گیا۔ بیگم سے پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کیا ہے؟ کہا صرف اتنا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں، صرف اتنا ہے بچے کھا سکتے ہیں، بچے کھا لیں گے ہم بھوکے رہ جائیں گے۔ تو نے کہا اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے اس کو کھانا کھلانا ہے۔ کہتی ہیں مرحبا اللہ کے نبی کے مہمان کے لیے، آپ جو کہیں گی میں وہی کر لوں گی۔ کہا بچوں کو بھوکا تسلی دے کے سلا دو، اور جب کھانا لگا لو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے اٹھنا اور چراغ کو بجھا دینا، ہم خالی ہاتھ اور منہ چلاتے رہیں گے، مہمان سمجھتا رہے گا یہ بھی کھا رہے ہیں، ہم بھوکے سو جائیں گے، رسول کا مہمان پیٹ بھر کے سو جائے گا۔ ہوندی ساڑی بڈھی اگے کر روٹی کوئی نہیں، ایک مہمان لے کے ہول ٹر پہ ہیں۔ وہ صحابہ کی بیویاں تھیں، وہ ایمان والی تھی۔ اور آج تو گھر میں مہمان آ جائے، حالانکہ گھر میں بیویوں کو روٹی پکانی نہیں پڑتی، 1 ریال کی 4 بازار سے مل جاتی ہیں، پھر بھی ماتھے پر بل پڑتا ہے۔ ایک تو مولوی سے شادی ہو کے مصیبت میں آگے، روز مہمان روز مہمان روز مہمان، 9 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے، جب گھر میں آتا ہے دوست ساتھ لے کر آتا ہے، میرا ٹائم بھی وہ لے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے مہمان تو رب کے مہمان، رب کے آئے ہوئے مہمان یہ رزق کی برکت لے کر آتے ہیں، اللہ کا فضل لے کر آتے ہیں۔ وہ مومنہ عورت اٹھی، چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے گل کر دیا، خالی ہاتھ چلتے رہے، منہ چلتا رہا۔ صحابی پیٹ بھر کے کھا کے چلے گئے، یہ ساری رات بھوک سے لیٹتے رہے، بھوکے سو گئے، بچے بھوکے سو گئے۔ صبح نبی کے
صبح نبی کے گھر عدالت میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کو دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور فرماتے ہیں لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلانا، اللہ فلاں اور فلانا کے عمل سے مسکرایا ہے، اپنے عرش پہ اللہ مسکرایا ہے، اور اللہ خوش ہوا ہے ان کے عمل سے کہ کس طرح انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر خود بھوکے رہ کر رسول اللہ کے مہمان کو کھلایا۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خود بھوکے رہتے ہیں، اپنا نقصان برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان رسول اللہ نے بھائی چارہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الرحمن بن عوف پہنچے تو ان کے بھائی کہنے لگے میں مدینے کا امیر آدمی ہوں، میرے پاس بہت بڑا باغ ہے، یوں کرتا ہوں میں باغ کو 2 حصوں میں بانٹ لیتا ہوں۔ تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی جو مثال اصحاب محمد الرسول اللہ نے پیش کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنا باغ بانٹ لیتا ہوں 2 حصوں میں، آپ دیکھ لو، جو آپ کو اچھا لگے آپ لے لو، جو آپ چھوڑو گے وہ میں لے لوں گا۔ میری 2 بیویاں ہیں، آپ دونوں کو دیکھ لو، جو آپ کو بھلی لگتی ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا۔ قربانی کی یہ مثالیں اصحاب محمد کے گھر میں ملتی ہیں اور کہیں نہیں ملتی۔ آپ نے کہا، ابن عوف نے کہا اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیری ازواج میں برکت دے، تیرے مال اور ازواج میں اللہ برکتیں دے، مجھے تو مدینے کا بازار بتا دے کہاں پر ہے۔ مدینے کے بازار میں جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کچھ ہی دنوں میں اللہ اتنا مال دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر عورتوں والی خوشبو، جو شادی کے ابتدائی دنوں میں زعفران ٹائپ خوشبو لگی۔ آپ نے کہا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں تو شادی کر چکا ہوں۔ کہا سبحان اللہ، ابھی تو مکے سے آیا ہے اور ابھی تو نے شادی کر لی، کتنا مہر دیا؟ کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا میں نے مہر میں دیا۔ کہ عبد الرحمن لگتا ہے کہ تم مٹی کو ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ کہا میرے آقا کی دعا کی وہ برکت ہوئی، اس کے بعد اگر میں نے مٹی میں بھی ہاتھ ڈالا ہے تو رب نے اس کو بھی سونا بنا دیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کی شان، ان کا مقام سیدنا ابو ہریرہ سے سنیے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انصار ایک وادی یا گھاٹی میں چلے، دوسرے لوگ دوسری وادی اور گھاٹی میں چلے تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کی وادی میں چلتا، میں بھی انصار کہلاتا، انصار میں سے ہی ایک شخص ہوتا۔ انس فرماتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں میں مال غنیمت بانٹنا شروع کیا تو انصاریوں میں سے کسی نے کہہ دیا بڑی عجیب بات ہے، ابھی تو ہماری تلواروں سے قریشیوں کا خون گر رہا ہے اور ہماری غنیمتیں بھی انہی کو لوٹائی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے ان کو بلا بھیجا اور کہا، انہوں نے اعتراف کیا تو پھر آپ نے فرمایا اولا ترضون ان يرجع الناس بالغنائم الى بيوتهم وترجعون برسول الله الى بيوتكم، اے میرے انصاری صحابہ کیا تم راضی نہیں ہو لوگ اونٹ بکریاں لے کر اپنے گھروں میں جائیں اور تم محمد رسول اللہ کو لے کر اپنے گھروں میں جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں۔ فرمایا اے انصاریوں اگر تم ایک وادی میں چلو، دوسرے لوگ دوسری وادی میں چلے، اے انصاریوں میں تمہاری وادی میں چلوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک عظیم گروہ اہل بدر کا تھا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ برپا ہونے والے مارکے کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ بخاری و مسلم میں ہے، حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے قصے کے آخر میں ہے کہ حضرت عمر نے کہا اس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کی خیانت کی ہے، یہ خط لکھ کر مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ آپ نے کہا عمر کیا تو نہیں جانتا یہ بدری صحابی ہے، یہ جنگ بدر میں شریک ہونے والا، کفر اور اسلام کے اندر فرقان کی جنگ، بہت بڑا مارکا، اس میں شریک ہونے والا، اور شاید اللہ نے بدریوں کو جھانک کر کہا تھا جو چاہے جی میں آئے کر لو، اللہ نے تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ وہ عظیم لوگ، یہ وہ عظیم صحابہ، صحیح بخاری میں ہیں، جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اہل بدر کا آپ کے ہاں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ فرمایا وہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا اسی طرح فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل وہ فرشتے ہیں جو بدر میں شریک ہوئے۔
जो बदर में सहाबा शरीक हुए, बाकी असहाब में अफजल तरीन गिरोह, जिब्राइल कहते हैं जो फरिश्ते बदर में शरीक हुए, जहां सहाबा बाकी सहाबा में अफजल हैं, वहां ये फरिश्ते बाकी फरिश्तों में अफजल हैं। अबू दाऊद और मुस्नद अहमद में है, इब्ने अब्बास से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे भाई जब ओहद में शहीद हुए, जब ओहद में शहीद हुए, अल्लाह ने इनकी रूहों को सब्ज परिंदों के पेटों में भेज दिया, जो जन्नत की नहरों पे आते हैं, फल खाते हैं, जन्नत की नहरों पे आकर बैठते हैं, फल खाते हैं, फिर सोने की कंदीलें जो अर्श के नीचे लटकी हुई हैं वहां जाकर आराम करते हैं। फिर जब उन्होंने खाने पीने नींद की लज्जत महसूस की तो कहने लगे, काश हमारे भाइयों तक हमारी ये बात पहुंच जाए। कौन हमारी बात, कौन कह रहा है? जरा हदीस तवज्जो से सुनना, ये कौन कह रहा है? ओहद के शुहदा, रसूल के सहाबा, हजरत हमजा उनमें है रज़ी अल्लाह अन्हु वरदा। काश हमारी ये बात हमारे साथियों को कौन पहुंचाए कि हम जन्नत में जिंदा हैं। कहां जिंदा हैं जी? हम जन्नत में जिंदा हैं, हमें रिज़्क़ दिया जाता है ताकि वो जिहाद से मुंह ना मोड़े और जंग के दौरान उल्टे पांव वापस ना लौटें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम्हारी तरफ से ये बात उन तक पहुंचा देता हूं। फिर कुरान हकीम की आयत नाज़िल हुई, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। जो लोग उसके रास्ते में शहीद हो गए, इन्हें मुर्दा ना समझो, वो तो जिंदा हैं और इन्हें तुम इनकी जिंदगी का शऊर नहीं पाते। अब जरा इस हदीस पे गौर कीजिए और अल्लाह के दीन को समझिए, अकीदों को दुरुस्त कीजिए। सहाबा जन्नत में, जन्नत की नेमतों में, शुहदा जिंदा हैं अल्लाह की जन्नत में, रूहें उनकी अर्श से लटकी हुई सोने की कंदीलों में आराम करती है, जन्नत की नहरों पे जाते हैं, जन्नत के मेवे और फल खाते हैं। और फिर कहते हैं, कौन हमारी ये बात हमारे पीछे रहने वाले, जिंदा रहने वाले इंसानों तक, भाइयों तक पहुंचाएगा? क्या ख्याल है इंडिया पाकिस्तान वालों, जुमेरात को रूहें आती हैं शुहदा की या नहीं आती?